جب یہ فوت ہونے سے پہلے وصیت لکھنے لگے نا تو وصیت میں پتہ کیا لکھا تھا؟ کہنے لگے میرے گھر والوں جب پانی گرم کرنا ہے نا مجھے غسل دینے کے لیے باہروں لکڑیاں نہیں لے کے آنی ہیں۔ ایسا کب کہا تھا؟ میرے کمرے کے اندر گٹو بھرے پے نے وہ جڑا مواد ہے نا وہ دے نال پانی تتا کرنا ہے۔ ویل ڈن۔ تو کسی پوچھا کی شے؟ رونے لگ پڑے، کہنے لگے ساری زندگی کلمے کھڑ کھڑ کے حضور کی حدیثیں لکھتا رہا، کلموں کا دور تھا، وہ تراشے میں نے محفوظ کیے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان سے پانی گرم کر کے نا مجھے غسل دیا جائے۔ جب حضور کی زیارت ہو نا اور فرشتے کہیں بتا یہ کون ہے تو میں آکھاں گا میں تو نہ کے بھی یہ نہ دیاں حدیثاں دے نال آیا بیٹھا۔ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر۔ اور یہ جو علامہ جلال الدین سیوطی شافی رحمۃ اللہ علیہ ہیں 72 سے زیادہ مرتبہ حضور کا جاگتے ہوئے دیدار ہوا ہے۔ ٹوڑ مار دیں ذرا یاد نہیں آتی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارے دلوں کی دھڑکن میں بسنے والی عظیم الشان کتاب قرآن کریم کی سخت بے حرمتی کی گئی، اس کو نظر آتش کیا گیا، اور ہم مسلمان ہر نبی کو مانتے ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی کتابیں آسمانی ہیں منزل من اللہ کی طرف سے جو نازل کی گئی، انبیاء کرام علیہ السلام پر صحائف اترے، ہم ان کے بھی حرف پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا۔ جن میں تغیرات کیے گئے، تحریفیں کی گئی، ان حصوں کو نہیں مانتے ہم۔ قرآن کریم یہ سب سے آخری کتاب ہے، اس میں الحمدللہ تحریف نہیں ہوئی، ہوگی بھی نہیں، اور اس کی تعظیم ہر مسلمان اپنے اوپر فرض جانتا ہے، اور اس کی توہین اس کے لیے سخت اذیت ناک ہوتی ہے، اس کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اگر کسی کو قرآن کریم کی توہین پر غم نہ ہو تو اس کو اس بات کا غم کرنا چاہیے کہ ارے قرآن کریم کی توہین ہوئی اور تجھے غم نہیں ہوا، تو جو کا مسلمانوں کو غم ہے، اور اپنے اپنے انداز میں لوگ اس پر اپنا اظہار کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی اس کا صدمہ ہے، تو کاش ایسا نہ ہوتا۔ اس وقت ویسے دنیا بے امنی کا شکار ہے، اور ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ کہیں بھی دنیا میں دہشت گردی نہ ہو اور امن قائم رہے، تو ایسے اسباب بھی دنیا بھر میں دور ہونے چاہیے جس سے لوگوں کے جذبات مشتعل ہوں۔ اس بات کا نوٹس لیا جائے، اور جنہوں نے ایسا کیا وہ آئندہ ایسا نہ کرے، اس کی کوئی بھی صورت وہ گورنمنٹ خود کرے، اور اللہ کرے کہ یہ کہ دنیا میں امن ہی قائم رہے۔ ہم تو امن کی ہی دعوت دیتے ہیں، اور اسلام تو ہے ہی سلامتی والا مذہب ہے۔ قرآن کی توہین ہو یا صاحب قرآن رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہو، یہ کوئی بھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کیسا ہوا تو اب قرآن کی تعلیم اور مزید عام کیجیے، بچے کو حافظ قرآن بنائیے، تو جنہوں نے اب تک اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنایا وہ بھی آگے بڑھے۔ اب یہی کر سکتے ہیں کہ ہم مزید حافظوں کو بڑھائیں، قرآن کی تعلیم کو مزید عام کریں، گلی گلی۔ قرآن کو جلایا جا رہا ہے، قرآن کی توہین ہو رہی ہے، قرآن کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ ان کے شہروں میں بڑی فل سائز کی سکرینیں لگ رہی ہیں۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہے، تیسری جنگ عظیم ہے۔ إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات إن القرآن لنور جاؤ جاؤ اس مردہ قوم کو پیغام دو، پادری نے تمہارے قرآن کو چلا دیا۔ کوئی ہے جو پادری سے انتقام لینا چاہے؟ کوئی ہے جو قرآن کی توہین کرنے والوں سے انتقام لینا چاہے؟ میں راستہ بتاتا ہوں، میں طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر پادری سے انتقام لینا ہے، قرآن کے دشمنوں سے انتقام لینا ہے، راستہ دے رہا ہوں، اور وہ راستہ یہ ہے، انہوں نے قرآن کی کتاب کو جلایا ہے، تم اپنے ہر بچے کے سینے کو قرآن کے نور سے منور کر دو۔ ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ہم امت اسلام اس کائنات کی طرف بھیجے ہوئے انبیاء میں سے سب سے عظیم نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن حکیم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والی امت قرآن ہے۔ اللہ کی یہ کتاب، اللہ کا یہ قرآن، اللہ کا یہ کلام
وہ عظیم کلام ہے، وہ عظیم کتاب ہے جس نبی پر یہ کتاب اتری، وہ نبی تمام انبیاء کے سردار جو فرشتہ اس کتاب کو لے کر آیا، وہ تمام فرشتوں کا سردار جس مہینے میں یہ کتاب آئی، وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار، جس رات میں یہ کتاب آئی اس ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ بہتر۔ یہ اللہ کا قرآن، یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن مجید، یہ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے بھیجی جانے والی آخری کتاب، قیامت تک نہ کسی نبی نے آنا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اور نہ آسمان سے ہدایت بھری کوئی کتاب آنی ہے قرآن مجید کے آنے کے بعد۔ مبارک ہو اس کو جس نے اس کتاب کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا، خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کے کلام کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ کار بنا لے۔ مبارک ہے وہ سینے جن سینوں میں اللہ کا یہ کلام محفوظ ہو جائے، اور بنجر ہیں، بے آباد ہیں، ویران ہیں وہ سینے، اس ویران گھر کی طرح جس میں کوئی باسی نہیں ہوتا، جن سینوں کے اندر اللہ کے کلام میں سے کوئی چیز محفوظ نہ ہو۔ عزت پا گئے، کامیاب ہو گئے دنیا کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا۔ اس کلام پر عمل کرنے سے پہلے، اس کتاب کو اپنے سینے سے لگانے سے پہلے، اس قرآن حکیم کو اپنی زندگی کے لیے نور ہدایت بنانے سے پہلے ان کی زندگی بڑی عجیب تھی، ان کی زندگی بڑی بے ترتیبی تھی، ان کی زندگی میں امن اور سکون نہ تھا، ان کی زندگی میں عزت اور رونق نہ تھی۔ لیکن جب اللہ کی کتاب کو اپنے سینے سے لگایا، پھر وہ بکریاں چرانے والے، وہ ننگے قدموں گھومنے والے، وہ ڈاکے ڈالنے والے، وہ عزتوں کے لٹیرے، وہ قتل کر کے خوشیاں منانے والے، وہ اخلاق کے معاملے میں کائنات میں سب سے نیچے گرے ہوئے، جب اس قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بناتے ہیں، پھر اس امت کے رہبر اور رہنما بن جاتے ہیں۔ اس قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، اس قرآن پہ عمل کرتے ہیں، اس کتاب کو اپنے لیے آئیڈیل مانتے ہیں، پھر صبح آ کر امام الانبیاء کو واقعہ سناتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کھلیان میں تھا، میرا گھوڑا بھٹکنے لگ جاتا تھا، میں قرآن کی تلاوت کو روک دیتا تھا، گھوڑا آرام سے ٹھہر جاتا تھا، میں پھر قرآن کی تلاوت شروع کرتا، گھوڑا پھر بھٹکنے لگتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابی، اے میرے ساتھی، تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، آسمان کے فرشتے تیری تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے۔ جنہوں نے اس قرآن کو اپنے لیے رہنما بنایا، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا، وہ عزت پا گئے، وہ دنیا میں کامیاب ہوئے، وہ آخرت میں کامیاب ہوئے، وہ اللہ کے پیاروں میں شامل ہوئے، وہ جنت کے وارث بنے، کیونکہ یہ قرآن چیز ہی ایسی ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس رسی کو تھام لیتا ہے وہ اللہ والا بن جاتا ہے، وہ اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتاب اللہ ہوا حبل اللہ الممدود، اللہ کی کتاب اللہ کی وہ رسی ہے، من السماء الى الارض، جو آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی رسی لٹکی ہوئی ہے، جو اس رسی کو پکڑ لے، جو اس کتاب کو تھام لے، جو اس کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، جو اس کتاب کی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کر لے، کیا کائنات میں کوئی اس کو ذلیل کر سکتا ہے؟ جو اللہ کی رسی کو پکڑ لیتا ہے، پھر کائنات مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اس کا دوست کائنات کا مالک عرش والا رب بن جاتا ہے۔ اللہ کی یہ کتاب پڑھنے والوں، یاد کرنے والوں، عمل کرنے والوں خوش ہو جاؤ، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو، خوش ہو جاؤ، اس قرآن کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس اس کو مضبوطی سے تھام لو، بے شک اس کے بعد تم نہ ہلاک ہوں گے نہ گمراہ ہوں گے۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو اس قرآن کے ایک سرے کو تھام لے، دوسرا سرا عرش والے کے ہاتھ میں، ایک
اس امت کے ہاتھ میں جو اس قرآن کے سرے کو تھام لیتا ہے، اس رسی کو پکڑ لیتا ہے، اس قرآن کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اس پہ عمل کر گزرتا ہے، اس کی زندگی کا ہر فعل قرآن کی چلتی پھرتی تصویر ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ چلتا زمین پہ ہوتا ہے، اس کے جوتیوں کی آواز جنت میں آیا کرتی ہے۔ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا تمہارے ہاتھ میں، اگر تھام لو نہ تم ہلاک ہوگے، نہ تم برباد ہوگے، اور نہ تمہیں کوئی اسلام سے گمراہی کر سکے گا۔ قرآن مجید نور ہدایت ہے، نور ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا منبع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس فانما انا بشر، اے لوگو میں ایک بشر ہوں، قریب ہے میرے پاس اللہ کا پیغام لانے والا لے آئے اور میں اس پیغام پر لبیک کہوں، یعنی مجھے موت آ جائے، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ان دو چیزوں میں سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، جس میں ہدایت ہے، جس میں نور ہے، جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا، جس نے اس کو پکڑ لیا، جو اس پہ قابو رہا، اس پر عمل کیا، وہ ہدایت پر رہے گا، اور جس نے غلطی کی وہ گمراہ ہو جائے گا۔ بس تم اللہ کی کتاب کو پکڑ لو۔ اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اس کو تھامنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے، اور اس کو چھوڑنے والا دنیا میں بھی برباد ہونے والا ہے، اور آخرت کی بربادی تو ہے ہی۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس کتاب کو پڑھنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی نشانی ہے۔ اگر کسی کو پیار کرنے والے کا خط مل جائے، کسی کو اس کی بیوی کا خط ملے، اس کے محبوب کا خط ملے، ماں کے پاس اپنے بیٹے کا خط آ جائے، بار بار پڑھتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، اس کے دل میں ٹھنڈی نہیں پڑتی، پڑھ کے دل نہیں بھرتا، پھر اس کو پڑھتی ہے، یہ محبت کی نشانی ہے۔ اور جو اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، تو اسے مبارک ہو، یہ نشانی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی۔ اللہ یہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن یاد کراؤ۔ یہ نشانی ہے، اگر کوئی چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا تو یہ محبت کا طریقہ ہے۔ اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر رب اس کو عطا کیا کچھ کرتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھ لیتا ہے اس کے لیے نیکی ہے، اور اللہ ایک نیکی کے بدلے 10 عطا کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، جو صرف اللہ کی کتاب میں سے الف لام میم کہتا ہے اللہ اس کو 10 نیکی عطا کر دیتا ہے۔ جو رب سے محبت کرتا ہے وہ رب کے در سے کبھی خالی واپس نہیں جایا کرتا۔ یہ اللہ کی وہ عظیم نعمت، یہ وہ پیارا کلام، یہ وہ پیاری کتاب ہے، اور دنیا کی یہ اکیلی وہ کتاب ہے، اگر کوئی اس کتاب کو پڑھ نہیں رہا صرف سن رہا ہے، عرش والا سننے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھیے، ایک حرف ایک نیکی، ایک 10 کے برابر 10 نیکی ہے۔ آپ نہیں پڑھ رہے، سفر میں ہے، کام میں ہے، مشغول ہے، صرف قرآن کوئی آپ کے پاس پڑھتا ہے اور آپ توجہ سے اس قرآن کو سنتے رہتے ہو، عرش والا سننے پر بھی ثواب دیتا ہے۔ مسند احمد میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو قرآن مجید کی ایک آیت سنتا ہے اللہ اس کے لیے اضافہ کی ہوئی نیکی لکھ دیتا ہے، اور جو اس کی تلاوت کرتا ہے تو یہ آیت قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، روشنی ہوگی۔ جس دن لوگ روشنی کو تلاش کریں گے، جس دن پلے صراط پر روشنی کی ضرورت ہوگی، ایمان کا نور اس قرآن کی آیت کو تلاوت کرنے والوں، اس قرآن کریم کو پڑھنے والوں، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہے۔ اور اس قرآن پر عمل دنیا اور آخرت میں بلندی کا ذریعہ ہے۔ اس قرآن سے منہ موڑنا، انحراف کرنا دنیا اور آخرت کی ذلت کی دلدلوں میں گرنے کا راستہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی کتنی ہی قوموں کو اس قرآن کے ذریعے بلند کرتا ہے، اس قرآن کے ذریعے بلند کرتا ہے، کتنی ہی قوموں کو، اور کتنوں کو پست کر دیتا ہے۔ جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اپنے عمل کرنے سے پہلے اس کتاب سے ہدایت لیتے ہیں، اس کو اپنے لیے رہنما بناتے ہیں، اس کو اپنے لیے منشور بناتے ہیں، اللہ ان کو عزت دیتا ہے۔ اور جو قرآن کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے قانونوں کو نافذ کرتے ہیں، اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے
زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. عزت ملتی ہے تو قرآن کے ذریعے, ذلت ملتی ہے اسی قرآن کو چھوڑنے کے ذریعے. آج مسلمان ذلت کی دلدل کے اندر تیزی سے گر رہا ہے. اس گرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں سبھی کچھ ہے, اگر نہیں ہے تو عرش والے کا قرآن نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں ڈائجسٹ ہے, اس کے ہاتھ میں میگزین ہے, اس کے پاس ناول پڑھنے کا ٹائم ہے, ڈش اینٹینا کے ریموٹ ہے, اگر نہیں ہے عرش والے کا قرآن نہیں ہے, محمد کا فرمان نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کون اس کو ذلت میں گرنے سے روک سکتا ہے؟ جو خود ذلت کو اپنے لیے خرید لیں, جو خود ذلت کے پیچھے دوڑ لگا دیں. عزت اس اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنے میں ہے, ذلت اس کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دینے میں ہے. قرآن کی تلاوت کرنے والوں, دنیا میں تمہارے لیے عزت ہے اور آخرت میں تمہارے لیے خوشگواری ہے. سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا, اوصیک بتقوی اللہ, اے ابو سعید میں تجھے اللہ کے ڈر اور خوف کی وصیت کرتا ہوں, کیونکہ یہ ہر چیز کی اصل ہے. اور جہاد کرنا, جہاد اسلام کی رہبانیت ہے. اللہ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا, کیونکہ یہ ذکر اور تلاوت تیرے لیے آسمان میں خوشگواری ہے اور دنیا میں عزت کا باعث ہے. جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی عزت دیتا ہے. اللہ انہیں دنیا میں بھی, دنیا والے تو اس عزت کو نہیں سمجھتے, دنیا والے اس عزت کو نہیں سمجھتے, لیکن اس کی عزت کا اعلان محمد رسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری و مسلم میں ہے, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ماہر قرآن معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. اس کا شمار کہاں ہوگا؟ آج تو قرآن کے حافظ کی عزت ہی کوئی نہیں, قرآن کے قاری کا مقام ہی کوئی نہیں. کسی سے کہو آپ کے بیٹے حافظ ہیں, آپ کے خامن حافظ ہیں, اور وہ انجینئر بھی ہوں, ڈاکٹر بھی ہوں, پروفیسر بھی ہوں, اور ساتھ حافظ قرآن بھی ہو, اگر کہہ دیا جائے آپ کے زوج حافظ قرآن ہیں, وہ غصے سے کہتی نہیں, میرے خامن ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, پروفیسر ہیں. ان کے نزدیک انجینئر کی عزت ہے, حافظ کی عزت, ڈاکٹر کی عزت ہے, حافظ کی عزت, پروفیسر کی عزت ہے, حافظ کی عزت. ارے آؤ مصطفیٰ تمہیں قرآن کے حافظ کی عزت بتا رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ کے فرما بردار فرشتے, عزت والے فرشتوں کے ساتھ قرآن کے حافظ کو کھڑا کیا جائے گا. اور جو قرآن پڑھتے ہوئے دشواری محسوس کرتا ہے, کچھ ہوتے ہیں زبان میں لکنت ہوتی ہے, انہیں دشوار ہوتا ہے قرآن پڑھنا, ان کو بھی مبارک ہو. مصطفیٰ نے کتنا پیارا فرمان ہمارے لیے ارشاد فرمایا, جو قرآن پڑھنے میں دشواری محسوس کرتا ہے, اس کی زبان میں لکنت ہے, اللہ اس کو ڈبل اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اب تو بڑا ہو گیا ہوں, میں نے بچپن میں نہیں پڑھا, اب تو قرآن پڑھنا میرے لیے مشکل ہے, میں قرآن نہیں سیکھ سکتا. اگر آپ مشکل میں قرآن سیکھو گے, عرش والا تمہیں وہ کچھ عطا کرے گا جو آسانی میں سیکھنے والے کو عطا, اسے ایک ثواب مل رہا ہے اور مشکل سے پڑھنے والے کو 2 ثواب مل رہے ہیں. صحیح بخاری میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے, دلوں میں بٹھائیے, غور کیجئے, اپنی زندگی میں اس حدیث کو لاگو کیجئے, اپنے دلوں کے اندر عزتوں کا معیار رسول کی اس حدیث کو بنائیے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن, تم میں سے بہترین, یاد کر لیجئے مصطفیٰ کی بات جھوٹی ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس کو نبی کی بات میں شک ہو وہ ایمان میں پکا ہو سکتا. خیرکم, کائنات میں سب سے بہتر, تمہارے اندر سب سے اچھا, سب سے افضل کون ہے؟ جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. حافظ قرآن کو, قاری قرآن کو, عالم قرآن کو, ماہر قرآن کو تم کمی کمین سمجھتے ہو. جو بچہ ڈل مائنڈڈ ہوتا ہے, ماں باپ بھی کہتے ہیں ہوتے کچھ آنا کوئی نہیں, مسیطے پر چھوڑو, قرآن ہی کر لے گا, دال روٹی تے کمائی رکھے گا. اور جو صحیح ہے اس کے لیے بہتر سے بہتر ٹیوشن, اعلیٰ سے اعلیٰ سکول, اعلیٰ سے اعلیٰ استاد. اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے اندر تفریق کر رہے ہیں, خیرکم, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. سارے
اس سے نیچے ہیں، عزت میں کم ہیں، اور سب سے زیادہ عزت اس کی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قیامت کے دن قرآن سفارشی بنے گا، یہاں کوئی کسی کے کام نہیں آنا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جہاں بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، دوست دوست سے بھاگے گا، کوئی سفارشی نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی پیر فقیر نہیں، کوئی بابا شیخ نہیں، کوئی مرشد حضرت نہیں، وہاں قرآن سفارشی بن کر آئے گا اس کا جس نے اس دنیا میں اس کے ساتھ دوستی نبھائی ہوگی، اس دنیا میں اس کے ساتھ تعلق رکھا ہوگا۔ اور سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن بادل کی طرح سایہ کریں گی، یا قطار در قطار پرندوں کی مانند ہوگی، اور پڑھنے والوں کی طرف سے وکالت کریں گی۔ آج تو کوئی پریشانی آ بھی جائے نا، مولوی صاحب تسی دم کر چھڈو، مولوی صاحب کو طویل ہی لکھ دیو، اسے کو بھائی سورۃ بقرہ پڑھ لیا کر، اللہ پریشانی جادو جن دور کر دے گا، بھگا دے گا۔ مولوی صاحب 2.5 پارے ہیں، یہ بڑا ہی اوکھا کام ہے، کوئی طویل لکھ کے دے دو، گل چ پا لیں گے، اللہ خیر صلاح۔ تو کس واسطے رکھے ہے؟ آپ کس مرض کا علاج ہے، کس درد کی دوا ہے؟ پھوکا شکا مار دو، ہم خود پڑھیں۔ نبی فرماتے ہیں آل عمران سورۃ بقرہ ان دو کی تلاوت کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے اوپر بادلوں کی طرح سایہ کریں گی۔ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، جس دن کوئی وکالت کرنے والا نہ ہوگا، یہ صورتیں اس دنیا میں پڑھنے والوں کی طرف سے قیامت کے دن وکالت کریں گی۔ ابو داؤد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاری قرآن سے کہا جائے گا، عالم قرآن سے کہا جائے گا، عامل قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھ، جنت کے درجے چڑھ، آج تیری قیمت لگے گی۔ دنیا والے 3000 روپے پہ قاری رکھتے ہیں، 4000 روپے پہ قاری رکھتے ہیں، اور 4000 روپے میں اگر بیچارہ سارے مہینے دال مسور بھی کھائے تو کھا سکتا، نہ بیماری میں دوائی لے سکتا، نہ عید پہ کپڑے بنا سکتا۔ اور اگر وہ بیچارہ کہہ دے میری تنخواہ بڑھا دو، چودھری صاحب کہتے ہیں اے بڑا لالچی ہے، یہ بڑا لالچی ہے، 4 بار پہ رکھا تھا، سال ہوا نہیں ہے، تنخواہ بڑھا دو۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ چودھری صاحب کا ناشتہ 5000 روپے کا ہو جاتا ہے۔ ایک بیٹا نان چھولے کھاتا ہے، دوسرا پائے کھاتا ہے، تیسرا دہی کھاتا ہے، چوتھا حلوہ پوری کھاتا ہے۔ ان کا بازار سے ناشتہ لینے جاؤ، ان کے کتوں کا خرچہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کے حافظ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آؤ حافظ قرآن کو قیامت کے دن اللہ کیا مقام دے رہا ہے۔ آج تو اپنے بچوں کو قرآن سے دور کر رہے ہو، آج تو جی چاہتا ہے ماں باپ کا بچہ بولتے ہی فٹافٹ انگلش بولے، ہمارا سر معاشرے میں اونچا ہو جائے، BFSC میں ٹاپ کرے، میڈیکل میں ٹاپ کرے۔ اللہ کی قسم اگر تمہارا بیٹا دنیا کی ترقی کرتے کرتے پوری دنیا کا صدر بھی بن جاتا ہے اور اس کے سینے میں رب کا قرآن نہیں ہے، قیامت کے دن یہ صدارت اس کو کچھ دے سکتی؟ اور صرف قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم، قرآن کا قاری، قرآن پہ عمل کرنے والا۔ مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مالی کہے گا پڑھو، ترقی کرو، جنت کے درجے اوپر چڑھو، پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، جس طرح دنیا میں قرآن پڑھتے تھے ویسے پڑھو، جہاں تمہاری زبان سے تمہاری آخری آیت نکلے گی جنت میں تمہارا وہی مقام ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں ہے، وہ آیات پڑھے گا، ایک آیت پڑھنے کے بدلے میں جنت کا ایک درجہ چڑھ جائے گا، ایک آیت پڑھنے کے بدلے میں، ہر آیت کے بدلے میں وہ درجہ چڑھے گا، اور اس کا آخری ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں اس کی زبان سے آخری آیت نکلے گی۔ مسند احمد میں ہے، قبر کھلے گی انسان کی، قرآن دبلے پتلے انسان کی شکل میں اس سے ملے گا اور کہے گا مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں میں نہیں پہچانتا۔ اس کی طرف سے جواب ملے گا میں تیرا ساتھی ہوں، میں قرآن ہوں جو دنیا میں تیرا ساتھی تھا، میں گرمی کی پیاس تجھ سے برداشت کروایا کرتا تھا، راتوں کی نیندیں میں تیری قربان کروایا کرتا تھا، تو روزہ رکھتا تھا میری تلاوت کرتا تھا، رات کو تہجد پڑھتا تھا میری تلاوت کرتا تھا، تو نے دنیا میں مجھ سے بے وفائی نہیں کی، آج میں تجھ سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ آج ہر تاجر اپنے مال تجارت کے ساتھ امیدیں لگاتا ہے، اور آج ہر نوعیت کے مال تجارت کے سائے میں تو ہوگا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت دی جائے گی اور اس کے بائیں ہاتھ میں ہمیشہ کی جنت کا پروانہ تھمایا جائے گا، اس کے سر پہ عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ فزکس میں ماسٹر کرنے والے کی، کیمسٹری میں ماسٹر کرنے والے کی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ میتھ میں ٹاپ کرنے والے کی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ دل کے سرجن کی، دماغ کے سرجن کی؟
اعلیٰ ترین تعلیم دنیا کی لینے والے کی. ہم اس تعلیم کو برا نہیں کہتے, لیکن صرف اسی تعلیم کے پیچھے اپنے بچوں کی عمریں کھپا دینے والوں, تم نے بیٹے کو ڈاکٹر تو بنا لیا, انجینئر تو بنا لیا, پروفیسر تو بنا لیا, کیا اس کو مسلمان بھی بنایا؟ کیا اس کے سینے میں قرآن بھی دفن کیا, قرآن بھی محفوظ کیا, اسے قرآن بھی یاد کروایا؟ قیامت کے دن اس کے کوئی ڈگری کام نہیں آنے والی. قبر کھلتے ہی اس کے ساتھ جو ڈگری چلے گی وہ قرآن کے حفظ کی چلے گی, وہ قرآن کو یاد کرنے کی چلے گی, وہ قرآن پڑھنے کی چلے گی, وہ قرآن پہ عمل کرنے کی چلے گی. یہ تو وہ ہے, اس کے ماں باپ کو انتہائی عمدہ ریشمی لباس پہنائے جائیں گے. ماں باپ بڑے تعجب سے پوچھیں گے ہماری یہ عزت کس عمل کی بنیاد پر ہو رہی ہے, یہ اتنی پیاری پوشاک ہمیں کیوں پہنائی جا رہی ہے؟ جواب ملے گا تیرے بچے نے قرآن کا علم حاصل کیا تھا. بچے کو تو جو ملنا ہے وہ ملنا ہے. وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو قرآن یاد کرواتے ہیں, قرآن کا حافظ بناتے ہیں, قرآن کا عالم بناتے ہیں, قرآن کا داعی بناتے ہیں, مبارک ہو ان کو جنت میں پوشاکیں پہنائی جا رہی ہے, قبر کھلنے کے بعد پوشاکیں مل رہی ہیں, عزتیں مل رہی ہیں. اس لیے اپنے بچے کو رب کی کتاب یاد کروانے کی وجہ سے, اور اسے کہا جائے گا پڑھو قرآن, چڑھو جنت کے درجے. جب تک پڑھتا رہے گا جنت کے درجے چڑھتا رہے گا. قرآن کے عالم, قرآن کے عامل, قرآن کے داعی, ان کی عظمت سننی ہے تو آؤ مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان سنو. تمہارے اندر جماعت کرواتے ہوئے امام وہ بنے جو قرآن زیادہ جانتا ہو. اگر اس میں سب برابر ہو, پھر جو سنت کا علم زیادہ رکھتا ہو, اس میں سب برابر ہو جس نے ہجرت پہلے کی ہو, اس میں سب برابر ہو جو عمر میں زیادہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کو جب دفن کرتے, صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے, پوچھتے ان میں قرآن زیادہ جاننے والا کون ہے؟ جو قرآن زیادہ جاننے والا ہوتا اس کو قبر میں پہلے اتارا جاتا. عزت کس چیز کی ہے؟ اللہ کے کلام کی, اللہ کی کتاب کی. اسی لیے مصطفیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا نا, تم میں سے بانج کون ہے؟ بانج سمجھتے ہو نا, جس کی اولاد نہیں ہوتی. کہنے والوں نے کہا تھا جس کی اولاد نہیں, جھولی خالی ہے, یہ بانج ہے. کہا نہیں, یہ بانج نہیں ہے. بانج وہ ہے جس کو رب نے اولاد دی, بیٹوں اور بیٹیوں کی نعمتوں سے نوازا, اس نے اپنے کسی ایک بیٹے کو بھی اللہ کے لیے وقف نہیں کیا, اللہ کی کتاب سکھانے کے لیے نہیں چھوڑا. دنیا کے کتے بنا دیا, دنیا کے پیچھے بڑھا دیا, دنیا کے پیچھے بھگا دیا, دنیا جمع کرنے والا بنا لیا, لیکن آخرت جمع کرنے والا نہیں بنایا. یہ بانج ہے, یہ مر جائے گا, اس کی اولاد کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا. قرآن کریم سے غفلت برتنے والوں کے لیے مالک کی طرف سے وعید سن لیجئے. جو اس قرآن کو سنتے ہیں دلوں پہ اثر نہیں ہوتا, قرآن کی طرف توجہ نہیں ہوتی. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں اسے سمجھ نہ سکے, اور ان کے کانوں میں بوجھ ہوتا ہے, ان کے کانوں میں بوجھ پڑ جاتا ہے, دلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں, وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. قرآن سے جو بے رغبتی کرتا ہے, قرآن اس کو سمجھ. امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا تھا مجھے قرآن یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے. جواب میں کہا تھا گناہ چھوڑ دے. جس دل میں گناہوں کی محبت ہوتی ہے اس دل میں قرآن رہ سکتا؟ جس دل میں گناہوں کی محبت ہے وہاں قرآن نہیں, جہاں قرآن ہے وہاں پہ گناہ کی محبت باقی نہیں رہتی. مالک کا فرمان سنیے, ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون. کچھ شک نہیں اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے. انہیں قرآن سناؤ, انہیں ساڑھے پلے نہیں پہنتا, اور ان میں بربادی ہو ان علماء سو کے لیے جنہوں نے اس امت کے مسکین عوام کو یہ پٹی پڑھا دی ہے تم قرآن سیکھ ہی نہیں سکتے, تم قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے. قرآن چھوڑ دو, ہمارے حضرت کی ملفوظات پڑھا کرو. قرآن چھوڑ دو, ہمارے بابے کی فضائل اعمال پڑھا کرو. تم قرآن ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے. قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے. برباد ہو یہ مولوی جنہوں نے امت کے ہاتھ سے قرآن چھین کر اپنے مولویوں کی کتابیں پکڑا دی. قرآن سے دور رہنے والے بربادی کے مستحق ہیں. مالک فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو
منہ موڑتا ہے، اعراض برتتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام سے، تو اس کے لیے زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں. یہ تو دنیا برباد ہوئی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. دنیا تو یوں برباد ہوئی. مالک فرماتا ہے قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. قرآن سے دور رہنے والے، کلام اللہ سے منہ موڑنے والے، اللہ کی کتاب کو پشت کے پیچھے پھینکنے والے، دنیا بھی برباد اور آخرت کے اندر اس کو اندھا کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے جو علم و ہدایت مجھے عنایت فرما کر بھیجا، اس کی مثال موسلا دھار بارش کی طرح ہے. بارش برستی ہے، زمین میں سے کوئی زمین باصلاحیت ہوتی ہے جو اس پانی سے اپنے اندر سے پھر انگوریاں نکالتی ہے اور فصل پیدا کرتی ہے. کچھ زمینیں نشیب و فراز والی اونچی نیچی ہوتی ہے جو پانی کو سٹاک کر لیتی ہے، لوگ اس پانی کو پیتے اور پلاتے استعمال کرتے ہیں. اور کچھ غیر ہموار پہاڑی زمین بھی ہوتی ہے جو بارش کے پانی کو اپنے دامن میں نہیں روک سکتی، نہ ہی فصل اگانے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے دین الہی میں سمجھ حاصل کی، شریعت نے اسے فائدہ دیا، اس نے خود علم حاصل کیا اور لوگوں کو بھی علم پہنچایا. بارش برسی، فصل پیدا ہوئی، انگوری پیدا ہوئی، علم آیا، خود اس نے عمل کیا اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا. اور اس کی مثال بھی اس میں ہے جس نے دین الہی کی طرف توجہ نہ کی اور اس ہدایت کو قبول نہ کیا جس کا پیغامبر بنا کر محمد کریم کو دنیا میں بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید نہ سمجھنے والوں پر منافقت کا اندیشہ ہے، ڈر ہے ان پر نفاق کے فتنے کا جو اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ منافقین کا وصف تھا کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھا کرتے تھے. قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. ان منافقوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، تو پھر اہل علم سے سوال کرتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا بات کی تھی. قرآن سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کے اوپر اپنی وہ توجہ نہیں کرتے کہ یہ قرآن ان کے دلوں کا نور بن جائے. اگر کوئی قرآن سے اعراض برتتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کو سیکھتا نہیں ہے، تو ڈر ہے اس پر کہیں وہ منافقین میں شامل نہ ہو جائے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. بہت سے لوگوں کو اللہ نے، جن اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا. ایسی مخلوق جس کے اعمال کا اللہ کو علم تھا کہ یہ اہل جہنم کا علم عمل کریں گے. ان کی کیفیت کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے دل تو ہے پر سمجھتے دنیا کا ہر مسئلہ سمجھتے ہیں. جب بات آتی ہے نا دین کی، وہ جی ساڈے نال نہ گل کرے گا، جاہل جے بندے سانوں کی پتا. کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، کوشش ہی نہیں کرتے ہم قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھیں. دنیا کے مسئلے میں کسی میں ڈسکس کر لو ان سے، ان کے پاس معلومات بہترین ہوں گی، ہر مسئلے میں آپ کے ساتھ بحث کرنے کے لیے تیار ہوں گے. جب اسلام کی بات آئے وہ سمجھتے ہیں مولویوں کا کام ہے، ساڈا کام نہیں. قرآن کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کے احکامات پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں. اور یاد کرنا یہ ہلاکت کی نشانی ہے، یہ بربادی کی نشانی ہے کہ انسان قرآن کی طرف غور اور توجہ نہ کرے، اس کو سیکھے نہ، سمجھے نہ. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. جن کو تورات کا علم دیا گیا، ان کو حکم دیا گیا تورات پہ عمل کرو، پھر انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، ان کی مثال گدھے کی مثال ہے. يحمل اسفارا، جس کے اوپر بہت سی کتابیں لادی ہوئی ہیں. جنہیں حکم دیا جائے کہ قرآن پہ عمل کرو اور وہ اس پہ عمل نہ کرے، اس کا علم حاصل نہ کرے، یہ اس کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے. ترمذی میں ہے، ابو درداء سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضا، فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس تھے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اب ایسا وقت قریب ہے کہ لوگوں سے علم چھین لیا جائے گا. ایسا وقت قریب ہے. ایک انصاری بولے ہم سے علم کیسے چھینا جائے گا؟ واللہ ہم تو خود قرآن پڑھیں گے، اپنی بیویوں عورتوں کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، ہم سے علم کیسے چھینا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے تعجب کی بات ہے، میں تو آپ کو فقہائے مدینہ میں سے شمار کرتا تھا، ذرا سوچو کیا تورات اور انجیل یہود و نصارہ کے پاس نہیں ہے اور کیا یہ اب ان کو فائدہ دے رہی ہے؟ جب تک اس کا فہم حاصل نہ کیا جائے، اس کو سیکھا نہ جائے، اس کے فہم پر غور نہ کیا جائے،
اس وقت تک یہ کتاب فائدہ نہیں دے گی. یہ فائدہ تبھی دے گی جب اس کا علم حاصل کر کے اس پہ عمل کیا جائے اور اس کی دعوت دی جائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور کہا جس نے یہ آیت پڑھی اس میں غور و فکر نہ کیا, جس نے یہ آیت پڑھی اور اس میں غور و فکر نہ کیا اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو. یہ آیت کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض, زمین و آسمان کی پیدائش, واختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کا آنا جانا اس کا اختلاف, اور کشتی جو سمندر میں چلتی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے, اور جو آسمان سے اللہ بارش برساتا ہے, فاحیا به الارض بعد موتها, مردہ زمین کو بارش برسا کے پھر زندہ کر دیتا ہے. اس میں جانوروں کو اللہ پھیلا دیتا ہے, ہواؤں کا رخ بدلنا, بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے, اس میں نشانی ہے عقل مندوں کے لیے. جو ان نشانیوں پہ غور کرتا ہے وہ اللہ پر ایمان لائے بغیر رہ سکتا, وہ سمجھتا ہے کوئی ہے جو کائنات کے پورے نظام کو چلا رہا ہے. اور جو قرآن حکیم سے روگردانی کرے, منہ موڑے, اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے. وما يضل به الا الفاسقین, اللہ فاسقوں کو ہی سے گمراہ کرتا ہے. قرآن سے گمراہ ہونے والے کون ہیں؟ فاسق, مجرم لوگ. اس قرآن سے روگردانی کرنے والے وہی گمراہ ہوتے ہیں. اور جو قرآن کو پڑھتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, اولاد کو سکھاتے ہیں, رب سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں, اللہ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. دوسرے مقام پہ غور کیجئے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اس قرآن کے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, اس قرآن کو نافذ نہیں کرتے, اس قرآن کے فیصلوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں ڈھالتے, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو فیصلے نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, یہی لوگ کافر ہیں. یہ قرآن تعویذ لکھنے کے لیے نہیں آیا, قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا, چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آیا, غلافوں میں لپیٹنے کے لیے نہیں آیا. یہ قرآن میری اور آپ کی زندگی میں دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آیا. اور اگر اسے کوئی نافذ نہیں کرتا, اس کے فیصلوں کو ٹھکراتا ہے, اس کے قانون کو بدلتا ہے, اس کے مقابلے پہ لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کو رائج کرتا ہے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے. مالک فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, اللہ نے جو یہ کتاب اتاری ہے اس میں سے جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے حکموں کو چھپاتے ہیں, ویشترون به ثمنا قلیلا, دنیا کے 4 ٹکوں کے لیے, 4 پیسوں کے لیے اللہ کے حکموں کو چھپا لیتے ہیں, اللہ کے حکموں کو بتاتے نہیں ہیں, بیان نہیں کرتے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہ قرآن کے حکموں کو چھپانے والے, یہ قرآن کی آیات کو چھپانے والے, یہ قرآن کے حکموں کو نہ بتانے والے اور اس کے بدلے میں دنیا کا مال اکٹھا کرنے والے, یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے ثمن قلیلا, تھوڑا مال, کہ تھوڑا مال ملے تو قرآن کا مسئلہ نہیں بدلنا چاہیے, لیکن اگر ڈالروں کی برسات آ جائے, سیلاب آ جائے, پھر عیسائیوں کو بھی مسلمان ہونے کا, مومن ہونے کا, جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دینا چاہیے؟ نہیں. اگر قرآن کے ایک مسئلے کو بدلنے کے لیے آپ کو کائنات بھر کے خزانے دے دیے جائے تو اللہ کی قسم یہ سودا گھاٹے کا ہے. یہ پوری دنیا رب کے ہاں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی, مچھر کے ایک پر کے برابر پوری دنیا اللہ کے ہاں ہوتی. آقا فرماتے ہیں رب کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اس دنیا کی تو قیمت ہی نہیں ہے, اسی لیے اللہ اپنوں کو بھی دیتا ہے, دشمنوں کو بھی دیتا ہے. اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو اپنے قرآن کی محبت دیتا ہے, اس کو اپنے قرآن کا فہم دیتا ہے. وَلَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ, اللہ نہ ان سے کلام کرے گا یوم القیامہ, قیامت کے دن. وَلَا يُزَكِّيهِمْ, نہ اللہ ان کو پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. قرآن کو بدلنے والے,
قرآن کو چھپانے والے، قرآن کے حکموں کو چھپا کر اپنے پیٹ کا دھندا چلانے والے، اپنے سامنے لوگوں کو سجدے کروانے والے، اپنے بابوں کی قبروں کا طواف کروانے والے، اپنے پیروں کی درگاہوں پہ لوگوں کو حج کے لیے بلانے والے، اس کو غریبوں کا حج قرار دینے والے، شرکا یہ کاروبار چلانے والے، اللہ کے اتارے ہوئے قوانین کو چھوڑ کر اسمبلیوں کے بنائے ہوئے قانون کو مسلمانوں پہ لازم قرار دینے والے، اور یہ کہنے والے یہ قرآن 1400 سال پہلے کا ہے، آج کے دور میں یہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو معطل کر کے اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے اصولوں کو لوگوں پہ نافذ کرنے والے، ان کے پیٹ میں جو مال قرآن چھپانے کی وجہ سے جا رہا ہے یہ مال نہیں ہے، جہنم کی آگ ہے۔ قیامت کے دن دردناک عذاب ان مجرموں کے لیے ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں ایسی قوم آئے گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے پہ حقیر جانو گے، وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اللہم بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرما۔ لوگوں سوچو کہیں یہ حال ہمارا تو نہیں ہو رہا، قرآن پڑھیں گے، قرآن میں حکم پائیں گے سود حرام ہے، گاڑی ان کے پاس سود پہ لی ہوئی ہوگی، قرآن میں پڑھیں گے سود حرام ہے، کوٹھی انہوں نے بینک سے سود کے قرضوں پہ بنائی ہوگی، زمین انہوں نے سود پہ خریدی ہوگی، کھیتی باڑی کے اوزار سود پہ لیے ہوں گے، قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے صاف اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح نیزہ نشانے پہ لگتا ہے اور آر پار ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والا اس کی انی اور دستے کو دیکھتا ہے کہ اس پہ تو خون کا ایک ذرہ بھی نہیں لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت منقول ہے، فرماتے ہیں جس سے کوئی دینی مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے آگ کی لگام پہنائے گا۔ ایک ظالم کی تقریر میں سن رہا، حدیث جبرائیل بیان کر رہا کہ حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ تھا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، آیت پڑھ کے اپنے عقیدے پر اپنی قوم کو پکا رکھنے کے لیے اس کا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل ایدا علم یا اودے کول ہے یا میرے کول ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، میں بات پر ذکر رہا سا، انہیں آخیا جی قیامت کدوں آئے گی؟ سرکار نے فرمایا جنہ میں جاننا نہیں سمجھے گل سمجھو، جنہ میں جاننا تو ہی جاننا، چپ کر جا، ان اللہ عنہ علم الساعۃ، قیامت دی کڑی نو نہ وہ جاندا ہے یا میں جاننا۔ یہ قرآن کی آیات کے ترجمے بدلنے والے، یہ قرآن کی آیات کے اندر اپنی مرضی کے ترجمے داخل کرنے والے، ایک قادری صاحب نے ترجمہ کیا ہے قرآن حکیم کا عرفان القرآن کے نام سے، اور جب آیت آئی ہے قل انما انا بشر مثلکم، بریکٹ میں لگا دیتا ہے بظاہری تخلیق میں اللہ نے آپ کو بشر بنایا اپنے عقیدوں کو ثابت کرنے کے لیے کہ وگرنہ تو آپ نور من نور اللہ تھے۔ اگر کسی سے دین کا مسئلہ پوچھا جائے اور وہ دین کے مسئلے کو قرآن کی آیت کو چھپائے، قیامت کے دن دنیا میں تو 4 چندے مل جائیں گے، 10 مرید بن جائیں گے، قیامت کے دن اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی لگام دی جائے گی۔ قرآنی آیات سے روگردانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے اللہ کی کتاب سے سنتے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے بڑا مجرم کون ہے، اس سے بڑا اپنی جان پہ ظلم کرنے والا کون ہے جس کو قرآن کی آیات سنائی جائے ثم اعرض عنها، پھر وہ قرآن کی آیات سے اپنے منہ کو موڑ لے، اپنے چہرے کو پلٹ لے، قرآن کی آیات سے منہ موڑ لے، انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، ہم مجرموں سے قیامت کے دن ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ جس کو قرآن کی آیات سنائی جائے اور وہ اپنا چہرہ پھیر لے، وہ اپنا منہ بدل لے، وہ اپنا رخ بدل لے، وہ قرآن کی آیات پہ غور نہ کرے، قرآن کی آیات کو سن کر اپنے آپ کو اس کے تابع نہ کرے۔ سنو اور غور سے سنو، جو قرآن کی آیات سے منہ موڑتا ہے اللہ ایسے مجرم سے انتقام لینے کا اعلان کرتا ہے۔ جو قرآن کی آیات سے منہ موڑتا ہے،
اللہ اس مجرم سے انتقام لینے کا اپنی کتاب میں اعلان کرتا ہے، اور جو قرآن کو جھٹلاتا ہے، جو قرآن کو جھوٹی کتاب کہتا ہے، رب اس سے کیسا انتقام لے گا؟ جو قرآن حکیم کے نسخوں کو جلائے، جو قرآن حکیم کی بے ادبی کرے، جو قرآن حکیم کے اوراق کا تحفظ نہ کرے اور ان کی بے ادبی اور گستاخی کرے، رب ان سے کیسے انتقام لیتا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا انس فرماتے ہیں ایک عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا تھا، سورۃ بقرہ اور آل عمران اس نے پڑھ لی تھی، نبی کریم کے لیے وہی لکھا کرتا تھا، پھر مرتد ہو گیا، دوبارہ عیسائی ہو گیا اور اپنے عیسائیوں میں جا کر کہنے لگا محمد کو کچھ نہیں پتا سوائے جو میں نے لکھ کر دیا ہے۔ قرآن حکیم کی آیات کا انکار اور قرآن حکیم کی توہین کرنے والا کہ میں نے جو لکھ دیا ہے وہی اس کے پاس ہے، اللہ کی وحی کا کیا اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے نہیں لیا ہے؟ یہ مر گیا، اس کو قبر میں دفن کیا گیا، اگلے دن صبح کا سورج طلوع ہوا، اس کی ڈیڈ باڈی زمین کے اوپر پڑی تھی، وہ عیسائی سمجھے شاید محمد علیہ السلام کے ساتھیوں نے یہ حرکت کی اور گہری قبر کھودی، اس کا دفن کیا۔ یہ وحی کا انکار کرنے والا، یہ مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والا، اگلے دن گہری قبر میں اسے دفن کیا گیا، صبح کا سورج طلوع ہوا، اس کی لاش پھر زمین پہ پڑی تھی، تیسری قبر اس سے زیادہ گہری کھودی گئی، اس کو دفن کیا گیا، اگلے دن کا سورج طلوع ہوا، اس کی لاش پھر باہر پڑی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئے یہ انسانوں کا کام نہیں، انسانوں کے رب کا انتقام ہے، اور اس کی بدبودار لاش کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اور یہ نہ کہے یہ تو ماضی کا قصہ ہے، یہ تو ماضی کا واقعہ ہے، مالک جب چاہتا ہے اپنے گستاخوں سے انتقام لیتا ہے، مالک جب چاہتا ہے اپنے کلام کی توہین کرنے والوں کی رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ نہیں یاد تو ترکی کے زلزلے کو یاد کرو، 1999 میں جب یہ زلزلہ آیا، اس کے اسباب کیا تھے اللہ ہی جانتا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک سبب جو ظاہری آنکھوں سے دنیا والوں نے دیکھا، ترکی کے سمندر کے ساحل پر فوجی چھاؤنی کے اندر محفل شراب و کباب سجی ہوئی، جس میں 30 جرنیل اسرائیل کے، 30 امریکہ کے اور 30 سے زیادہ ترکی کے، وہ جو دین سے بیزار، جو دین سے دور، جو دین دشمن تھے، ان کی وہاں پہ میٹنگ چل رہی، جس میں اس اسلام کے خلاف مزید کارروائی کرنے کی پلاننگیں بن رہی۔ اور میٹنگ کے دوران ایک ترکی جرنیل نے اپنے نقیب سے، جو مسلمان تھا، قرآن لانے کے لیے کہا، وہ قرآن لے کر آیا۔ اس بڑی مجلس میں جہاں یہودی عورتیں ناچ رہی، بدکاری اور بے حیائی کی مجلسیں لگی ہوئی، اسے کہا گیا قرآن پڑھ، اس نے قرآن پڑھا، جو آیات پڑھی اس نے کہا اس کا ترجمہ بھی کر، اس نے کہا اس کا ترجمہ تفسیر میں نہیں جانتا۔ اس خبیث ظالم نے اس کے ہاتھ سے وہ قرآن لیا، قرآن حکیم کے اوراق کو پھاڑا اور ناچنے والیوں کے قدموں میں ان اوراق کو پھینکا اور کہا این اللہ، وہ اللہ کہاں ہے جس نے اعلان کیا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہ اللہ کہاں ہے جس نے اعلان کیا تھا اس قرآن کو، اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، کہاں ہے؟ آج آئے اور اپنے قرآن کی اس بے عزتی سے اس قرآن کو بچائے۔ اس نقیب نے جب یہ منظر دیکھا، اس کا دل رب کے خوف سے بھر اٹھا، وہ دوڑتا ہوا اس چھاونی سے باہر نکلا، اور باہر نکلنے کے بعد وہ جو منظر بیان کرتا ہے، اردن کے اخبار نے اس کو شائع کیا، ترکی کے اخبار نے اس کو شائع کیا، اس میں وہ دیکھتا ہے اس چھاونی کے اوپر ایک سرخ لائٹ ہے، اندھیری ہے، سرخ رنگ کی بجلی ہے جس نے اس بلڈنگ کو گھیر لیا ہے، لپیٹ لیا ہے، اور اسی وقت اللہ سمندر کے اندر ایک زوردار دھماکہ کرتا ہے، سمندر پھٹتا ہے اور یہ پوری کی پوری چھاونی اس کے اندر غرق ہو جاتی ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے مجرموں سے انتقام لیتا ہے، اور پھر زلزلے کا ایسا جھٹکا آتا ہے کہ پوری زمین کو اللہ ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے کلام سے مذاق کرنے والوں، اللہ کی کتاب کی توہین کرنے والوں، نہ اس چھاونی کا پتہ لگتا ہے، نہ اس بلڈنگ کا پتہ لگتا ہے، نہ اس چھاونی میں موجود ہزاروں لوگوں کا پتہ لگتا ہے۔ اسرائیل نے اپنے نمائندے بھیجے، امریکہ نے اپنے نمائندے بھیجے، جاؤ ان جنرلوں کو تلاش کر کے لاؤ، لیکن جن کو رب کا غضب پکڑ لیتا ہے انہیں دنیا میں کون دیکھ سکتا ہے؟ اللہ نے اس پوری چھاونی کو ایسا دھسایا، اس کی جگہ سے پانی نکل آیا اور اس کا وجود ختم ہو کر رہ گیا۔ اسی قرآن کی توہین کرنے کا دوسرا منظر، اسی 22 مارچ کو امریکہ کے اندر ایک پادری نے اپنی آخرت تو اس کی پہلے ہی برباد تھی، دنیا کو مزید برباد کرنے کے لیے اس نے
ایک نام نہاد اپنی میٹنگ کال کی جس میں قرآن حکیم کو بھی ایک تش میں رکھ کر لایا گیا اور پھر قرآن کے خلاف اس نے مقدمہ دائر کر کے اپنے اقوال پڑھے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سبب یہ قرآن ہے، اور پھر اس قرآن کو جلانے کا حکم دیا۔ اس ظالم، اس کافر، اس خبیث کے اس آرڈر کے بعد ایک اور مجرم آگے بڑھتا ہے جو عرش والے کے کلام کو لائٹر کے ساتھ آگ لگاتا ہے اور جلا دیتا ہے۔ Give them a few minutes. The people who desire to leave, they can do that. That is not a problem. I would like to emphasize again, this is not with any type of, we do not believe wrong intentions or motives. This is, as you could put it, the desire of the people. This is their chosen form of punishment, and the Quran was found guilty. Thus, we are obligated to fulfill this punishment. If we're ready, then go ahead. Please close the door. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس سے بڑھ کر انسانوں، کلمہ پڑھنے والوں، رب کے کلام کی اور کیا توہین ہوگی۔ لیکن یاد کرو اس توہین کا سبب بننے والے کون ہیں؟ وہ ظالم جان گیا تھا، وہ پادری جانتا تھا اس قرآن سے آج امت قرآن نے رشتہ توڑ لیا ہے۔ یہ قرآن مسلمانوں کی زندگیوں سے نکل گیا ہے، یہ قرآن مسلمانوں کے عملوں سے نکل گیا ہے۔ مسلمان اس قرآن سے منہ موڑ چکے ہیں، اور اس نے یہ دیکھتے ہوئے ہماری اس مقدس کتاب کو، اللہ کے اس پیارے کلام کو آگ لگائی۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا یہ مردہ ہو چکے ہیں، ان کا قرآن سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک یہودی ظالم نے اپنی ایک میٹنگ میں کہا تھا جی چاہتا ہے قرآن کو جلا دیا جائے، قرآن کو مٹا دیا جائے۔ اس کا ایک کارندہ دوڑا، قرآن شریف کا ایک نسخہ لے کر آیا، اور وہ نسخہ اس یہودی کے سامنے رکھ کے اس نے جلا دیا۔ تو وہ کہنے لگا تو پاگل ہے، تو جاہل ہے، قرآن کو کتابی صورت میں نہیں جلانا، مسلمان کے سینے سے جلانا ہے، مسلمان کے سینے سے مٹانا ہے۔ اے قرآن کی توہین کرنے والوں، اے قرآن کی توہین کرنے والوں، آؤ تمہیں میں اللہ کے قرآن سے تمہاری ہلاکت اور بربادی کی وعید سناتا ہوں۔ مالک فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نَّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کی بربادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں، جیسے ظالموں کی یہ چھاونی برباد ہوئی، جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیتے ہیں، وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں، وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، پھر ان پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اور پھر ہم ساری بستی کو تہو بالا کر دیتے ہیں۔ سمندروں کا رب اللہ ہے، زمینوں کا رب اللہ ہے، آسمانوں کا رب اللہ ہے، اور جب کوئی ظالم رب کو چیلنج کرتا ہے پھر رب اس سے انتقام لیتا ہے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ اور ہم نے، یہ ہے وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کی بنا پہ غارت کر دیا، برباد کر دیا، اور ان کی تباہی بھی ہم نے اس کے لیے بھی ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ آج اس پادری کو کیسے جرت ہوئی اللہ کی کتاب کی یہ توہین کرنے کی؟ کیسے جرت ہوئی؟ وہ پادری سمجھ چکا ہے مسلمانوں کے دل سے رب کے کلام کی محبت نکل چکی ہے۔ کہاں ہے وہ قلم؟ کیوں خاموش ہے وہ قلم؟ کیوں رکے ہوئے ہیں وہ زبانیں؟ کیوں گنگ ہے
جو مسلمانوں کے اپنے دفاع کرنے پر بھی انہیں دہشت گرد کے لیبل سے پکارتی ہیں، رب کے کلام کو جلانے والے کو بھی کوئی دہشت گرد کہے گا جس نے کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی کرتے ہوئے عرش والے کی کتاب کو جلایا ہے؟ لوگوں، اپنے دل میں اللہ کے کلام کی محبت کو پیدا کرو. لوگوں، اپنے دل میں رب کے کلام کی محبت کو پیدا کرو. ایمان کی چنگاری کو آگ بناؤ. افسوس یہ چنگاری اس راکھ میں بجھ چکی ہے. جس دن یہ قرآن جلایا جا رہا تھا مسلمان کرکٹ میچ میں مگن تھے. ان کو فکر نہ تھی، ان کو فکر تھی تو یہ کوارٹر فائنل جیتنے کے بعد سیمی فائنل کس سے کھیلنا ہے. ان کے قرآن کو جلایا جا رہا ہے، قرآن کی توہین ہو رہی ہے، قرآن کی بے عزتی ہو رہی ہے. ان کے شہروں میں بڑی فل سائز کی سکرینیں لگ رہی ہیں. انڈیا پاکستان کا میچ ہے، تیسری جنگ عظیم ہے. ہم نے یہ میچ دیکھنا ہے، ہم نے سیمی فائنل جیتنا ہے. جس میچ کو دیکھنے کے لیے کتنے ہی وہ لوگ ہیں. میں ان کی بات نہیں کرتا جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، میں تو ان کی بات کرتا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں. کتنے ہی لوگوں نے نمازیں چھوڑی ہوں گی، کتنے ہی لوگوں نے نمازیں چھوڑی ہوں گی. مغرب کی نماز کھیلنے والوں نے نہیں پڑھی، دیکھنے والوں نے کیسے پڑھی ہوگی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کتنے ہی ہیں جو مجبور ہو کر اٹھ کر نماز کے لیے تو گئے ہوں گے، انہیں سجدے کے اندر شاہد آفریدی کی بولنگ کے سٹائل ہی یاد آتے ہوں گے. جن کی نظریں اللہ کی کتاب سے ہٹ کر اس کوڑے اور کرکٹ کے پیچھے لگی ہوئی، جن کے دل میں رب کے قرآن کی غیرت نہیں ہے، اس ظالم میچ کی، اس گندے کھیل کی غیرت ہے. جس کھیل میں اس قوم کے چھوٹے بھی غرق ہو گئے، اس قوم کے بڑے بھی غرق ہو گئے. ان کو کوئی پتا نہیں ہمارے دین کے ساتھ کفار کیا کر رہے ہیں، رب کے قرآن کے ساتھ، ہمارے رب کے دین کے ساتھ، رب کی کتاب کے ساتھ ظالم کیا کر رہے ہیں. ان کے دل میں ٹینشن ہے تو یہ کہ ورلڈ کپ جیتنے کا یہ بڑا اچھا چانس ہے. پتہ نہیں قوم کو خوشخبری ملتی ہے، جاؤ اس مردہ قوم کو پیغام دو، پادری نے تمہارے قرآن کو جلا دیا، تم کرکٹ میچ میں مگن رہے. تمہارے رب کے کلام کو جلا دیا، تم کرکٹ میچ میں مگن رہے. تمہارے اللہ کی کتاب کو دہشت گرد کتاب قرار دے کر جلا دیا. تمہارے ہاتھ میں بڑے بڑے بلے تو آئے، تمہارے بچے قرآن یاد کرنے کے لیے گھروں سے نہ نکلے. وہ جماعتیں بھی، وہ تنظیمیں بھی جو کل تک اس جمہوری ہتھکنڈوں کو برا کہا کرتی تھی، آج وہ بھی سیاست کھیلنے کے لیے، مظاہروں کے لیے نکلی ہوئی ہے، مظاہرے کر رہی ہے. مسلمان لوگوں کو لے کر مسلمانوں کے ملک میں اپنے ہی گاڑیوں کے اپنے ٹائر جلا کر اپنے ہی منہ کو کالا کر رہی ہے، اور سمجھتے ہیں مظاہرہ کر کے ہم قرآن کی عزت کو دوبالا کریں گے. مظاہرے کر کے ہم، ارے یہ مظاہرہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے. کوئی ہے جو پادری سے انتقام لینا چاہے، کوئی ہے جو قرآن کی توہین کرنے والوں سے انتقام لینا چاہے. میں راستہ بتاتا ہوں، میں طریقہ بتاتا ہوں. اگر پادری سے انتقام لینا ہے، قرآن کے دشمنوں سے انتقام لینا ہے، راستہ دے رہا ہوں. اور وہ راستہ یہ ہے، انہوں نے قرآن کی کتاب کو جلایا ہے، تم اپنے ہر بچے کے سینے کو قرآن کے نور سے منور کر دو. عہد کرو، اللہ نے بیٹے دیے، بیٹیاں دی ہیں، قرآن کے حافظ بنائیں گے، قرآن کے قاری بنائیں گے، قرآن کے دائی بنائیں گے، قرآن پہ چلنے والا بنائیں گے، قرآن کو پڑھنے والا بنائیں گے. یہ راستہ ہے انتقام کا، یہ راستہ ہے عزت کا، یہ راستہ ہے قرآن کی محبت کا. اپنے بچوں کو قرآن پر لگاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن کی محبت کو دلوں میں پیدا کرو. بازاروں میں قرآن کو نافذ کرو، گھروں میں قرآن کو نافذ کرو، جسموں پہ قرآن کو نافذ کرو، عدالتوں میں قرآن کو نافذ کرو، اسمبلیوں میں قرآن کو نافذ کرو. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. وہ تو ظالم ہے، وہ تو کافر ہے جو قرآن کی توہین کرتا ہے. تو اپنے ہاتھ سے قرآن کی توہین نہ کرو. اور بتاؤ، تب تمہارے گھر کے اندر ڈش انٹینا چلتا ہے، فلمیں چلتی ہیں، کنجریاں ناچتی ہیں، کنجروں کے گانے گونجتے ہیں. رب کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، کیا تم قرآن کی توہین نہیں کر رہے؟ ارے جب تم سود کا کاروبار کرتے ہو، کیا تم قرآن کی توہین نہیں کر رہے؟ جب تمہارے بیٹے کی شادی پہ ڈھول بجتے ہیں، گانے بجتے ہیں، ناچ ہوتا ہے، مہندی کی رسم، اپتن کی رسم، جہیز کی رسم ہوتی ہے، کیا تم قرآن کی توہین نہیں کر رہے؟ جب تمہارے معاشرے کے اندر، جب تمہاری عدالتوں کے اندر قرآن کی سزاؤں کو ظالمانہ قرار دے کر انسانوں کی بنائی ہوئی سزاؤں کو لاگو کیا جاتا ہے، کلمہ گو، کیا تو قرآن کی توہین نہیں کر رہا؟ جب تیری اسمبلی اور پارلیمنٹ میں قرآن لے کر
कुरान लेकर एक एक मिंबर के पास जाया जाता है साइन करवाने के लिए। ये शरीयत बिल है, हम कुरान नाफिज करना चाहते हैं। आप साइन कर दोगे, 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो कुरान नाफिज होगा। 2/3 अक्सरियत ना हुई तो कुरान नाफिज नहीं होगा। 2/3 अक्सरियत तुम्हारे बनाए हुए शरीयत बिल पर साइन नहीं करती, कुरान फेल होके वापस आ जाता है। अरे बताओ, क्या तुम्हारे ये मिंबर कुरान की तौहीन नहीं कर रहे? अल्लाह के लिए तुम्हारे हाथ उन जालिमों के गिरबानों तक तो नहीं उठ सकते, अपने गिरबानों तक तो आ सकते हैं। मोहब्बत कुरान पैदा करो, बच्चों को कुरान का हाफिज बनाकर, बच्चों को कुरान का कारी बनाकर, तिजारत कुरान के मुताबिक, शादी कुरान के मुताबिक, निकाह कुरान के मुताबिक, मामलात कुरान के मुताबिक, सियासत कुरान के मुताबिक, अमल कुरान के मुताबिक, कुरान की चलती फिरती हुई तस्वीर बन जाओ। काफिर जो चाहे कर गुजरे, उनसे कहो कितने कुरान जलाओगे, हर सीने में कुरान है। कितने कुरान फाड़ोगे, मोमिन के हर सीने में कुरान है। अपने सीनों को गंदी फिल्मों के डायलॉग से पाक करके, गानों से पाक करके, फिल्मों की मोहब्बत से पाक करके सूरत यासीन की मोहब्बत को पैदा करो, सूरत रहमान की मोहब्बत को पैदा करो। आज आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूं। आज मुसलमानों का इस कुरान के साथ सलूक किया है, इस कुरान के साथ ताल्लुक किया है, वो सुनिए। कुरान के साथ हमारा सलूक किया है। ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं। या तो कुरान हमारे घर की ऊंचे ताकों में रखा है, या सिर्फ चूमने और चाटने के लिए रखा है। तावीज बनाया जाता हूं, धो के पिलाया जाता हूं। जिन्नात का डर हो, जादू का डर हो तो कुरान सूरत फातिहा तावीज लिखकर पिए जाते हैं। जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर अतर की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूं। जिस तरह तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूं, इस तरह सिखाया जाता हूं। सिर्फ उसके अरबी के रट्टे मरवाए जाते हैं, उसका इल्म नहीं दिया जाता, उसका फहम नहीं दिया जाता। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूं। दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम ही नहीं होती। कहने को मैं एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूं। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हंसाया जाता हूं, 100 बार रुलाया जाता हूं। ये मुझसे अकीदत के दावे, कानून पे राजी गैरों के। ये मुझसे अकीदत के दावे, कानून पे राजी गैरों के। भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूं। किस बज़्म में मुझको बार नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूं, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल। अक्सर आपने सुना होगा फतावा शामी के अंदर इब्ने अब्दीन शामी अल-मुतवफ़्फ़ा 1252 हिजरी, जिन्होंने रद्दुल मुख्तार लिखी है। दुर्र मुख्तार पे हाशिया है रद्दुल मुख्तार। दुर्र मुख्तार में जो एतराज़ात थे ना फिक़ह हनफ़ी की किताब पे, उनका रद्द किया है रद्दुल मुख्तार में। ये दुर्र मुख्तार में खे है खरगोश वाली, और रद्दुल मुख्तार में हा है हलवाई वाली। मुख्तार वो दुर्र मुख्तार का रद्द नहीं है, रद्दुल मुख्तार नहीं है, रद्दुल मुख्तार है। उसमें उन्होंने लिखा कि अगर किसी शख्स को यकीन हो कि अपने पेशाब और अपने खून से अगर वो तावीज लिखे सूरह फातिहा का और इससे उसको शिफा हो जाएगी तो ये जायज है। और उनका इसी तरह जैसे मजबूरी में खिंजीर का गोश्त खाना जायज है, तो तुसी अल्लाह के बंदो, वो तो जिंदगी मौत की कशमकश होती है, और आप जो तावीज दागों के चक्कर में जो है वो कुरान की तौहीन कर रहे हैं। किसी हनफी आलम की जुर्रत नहीं हुई इसका रद्द करे। मैं बड़े बड़े उलमा के पास गया, इंक्लूडिंग तकी उस्मानी साहब की भी जुर्रत नहीं हुई है इन चीजों का रद्द कर सके। लेकिन गुलाम सुद सईदी साहब, अल्लाह ताला उनको इसी बात की वजह से बख्श दे उनकी खताओं को, उन्होंने बड़ी जुर्रत की है। ये मैं आज HD कैमरे में दिखाने लगा हूं। गुलाम सुद सईदी साहब की शरह सही मुस्लिम की 6ठी जिल्द। पहले तो टाइटल दिखाएं, फरीद बुक स्टॉल। पाकिस्तान में बरेलवियों के 3 बड़े मकतबे हैं, नंबर 1 शबीर ब्रदर्स, नंबर 2 ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन और नंबर 3 फरीद बुक स्टॉल। तीनों लाहौर के हैं। 6ठी जिल्द में इसका PDF भी आपको मिल जाएगा आराम से इसी नंबर पे मिलेगा। इसका PDF भी चढ़ा हुआ है। जिल्द 6 सफा नंबर 557 जिल्द 6 में गुलाम सुद सईदी साहब का ये 556 भी, ये भी दिखाना है और ये भी दिखाना है। पहले ये राइट वाला दिखाएं, उसके बाद लेफ्ट वाला ऊपर से दिखाइएगा। ये दोनों दिखाएंगे इनको। ये शरह सही मुस्लिम 6ठी जिल्द, गुलाम सुद सईदी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह दुर्र मुख्तार पे जो हाशिया था रद्दुल मुख्तार, उसकी इबारत कोट की, पूरी इबारत कोट की उन्होंने। उसके बाद उसके ऊपर जो कमेंट्स किए हैं ना, वो समझें हर मुसलमान के दिल की आवाज है। और ये जुर्रत अगर हम करते तो हमें इन्होंने कहना था बुजुर्गों के गुस्ताख हैं। इन्होंने ये सब कुछ लिखा है ना, इब्ने अब्दीन शामी की वो इबारत लिखी अरबी वाली और रद्दुल मुख्तार की। उसके बाद वो लिखते हैं
انہوں نے کہا کہ اگر کسی آدمی کی نکسیر پھوٹ گئی، یہ ابن عابدین شامی، اور ابن عابدین شامی وہی ہے جس نے محمد بن عبد الوہاب صاحب کو کہا تھا کہ یہ نجدیوں کے بارے میں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جو امت ہمیشہ سے خوارج پہ فٹ کرتی تھی، وہ انہوں نے محمد بن عبد الوہاب کے اوپر فٹ کر دی. یہ وہ بندہ ہے ابن عابدین شامی. اس کا اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ کتنی گستاخانہ عبارت اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اس سے آپ اس کا علمی سٹیٹس کا اندازہ کر لیں. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی آدمی کی نکسیر پھوٹ گئی اور اس نے خون کے ساتھ اپنی ناک اور پیشانی پر سورہ فاتحہ کو لکھ دیا تو یہ طلب شفا کے لیے جائز ہے. اور اگر یہ یقین ہو کہ پیشاب کے ساتھ لکھنے سے شفا ہوگی تو پیشاب کے ساتھ لکھنا بھی جائز ہے، لیکن یہ منقول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طلب شفا کی وجہ سے حرمت ساکت ہو جائے گی جیسے بھوکے اور پیاسے کے لیے خنزیر کھانا اور شراب پینا حرام نہیں رہتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پہ غلام سو سیدی صاحب کی ذرا کمنٹ سنیں. میں کہتا ہوں کہ خون یا پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھنے والوں کے ایمان میں خطرہ ہے. اگر کسی آدمی کو روز روشن سے زیادہ یقین ہو کہ اس طرح کا عمل کرنے سے اس کو شفا ہو جائے گی، تب بھی اس کا مر جانا بہتر ہے اس کام کو کرنے سے. یہ اس نے اپنے بزرگوں کو کہا ہے کہ تسی ادھر چنگا سی ماری جاندے ایک کام نہ لکھ دے تسی. اس کا مر جانا بہتر ہے کہ وہ خون یا پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھنے کی جرت کرے. اللہ تعالیٰ ان فقہا کو معاف کرے. بال کی کھال نکالنے اور جزیات مستنبت کرنے کی عادت کی وجہ سے ان سے یہ قول شنی جو ہے سرزد ہو گیا، ورنہ ان کے دلوں میں قرآن کی عزت اور حرمت بہت زیادہ تھی. انہوں نے نا اٹھو مت بیٹھو تھوڑا کور بھی کر دیا، چونکہ ان کو پتا ہے میں نے بڑے سخت کمنٹ لکھے ہیں، یہ نہ کہ آگے بال ہی سارے کھلو جان میرے. تو کہتے ہیں نہیں بزرگ ہے بہت عزت کرنے والے تھے، لیکن بال کی کھال ہونے کی عادت نے ان کو یہ وہ. اور یہ کمبائنڈ بزرگ ہیں جو بند اور بریلوی کے. المحند المفند میں اہل حدیث کو خارجی لکھا ہے شیخ خلیل سہارنپوری نے، اور دلیل دی ہے کہ جی ہمارے استاد ابن عابدین شامی نے چکے یہ لکھا ہے رد المختار میں. یہ ابن عابدین شامی وہ ہیں جن کا تعارف میں نے کرایا کہ پیشاب اور خون کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھنے کے وہ قائل ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارا کام تو صرف بتانا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب اور خون کسی نے پیا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. نبی علیہ السلام کا پسینہ مبارک، خون مبارک، پیشاب مبارک، ہم تو اسے مبارک سمجھتے ہیں. جہاں تک پینے کا تعلق ہے نا، تو ایک روایت ہے مجموع الزوائد میں بھی ہے اور امام طبرانی نے بھی اپنی موجم میں لی ہے کہ حضور کی ایک کنیز تھی، تو سردیوں میں نبی علیہ السلام نے اپنی چرپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہوتا تھا جس میں آپ پیشاب کیا کرتے تھے تاکہ اٹھ کے باہر نہ جانا پڑے. اس بیچاری کو نہیں پتا تھا کہ اس میں پیشاب ہے، اس نے اس کو پانی سمجھ کے پی لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بدبو بھی نہیں تھی، اللہ کے نبی کا پیشاب تھا. اللہ کے نبی ایک ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز والے. تو حضور نے جب بعد میں پوچھا کہ ادھر وہ پیالہ تھا، کہ یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا. آپ نے فرمایا تم نے اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک مضبوط آڑ قائم کر لی ہے. بس اتنی حدیث ہے. حضور نے کبھی کسی کو ترغیب نہیں دلائی کہ میرا کوئی پیشاب پیے. جسے خادم رضوی صاحب پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں بیان کیا کرتے تھے. فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشاب مبارک پاک ہے اور آپ کا خون مبارک پاک ہے. اور اگلی جو امام نے بات کی، کہا کہ صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے. صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے. ایسا نہیں. سنن کبری البیہقی میں ملتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے کپنگ کروائی، جسے آپ پچھنے لگوانا کہتے ہیں، آپ نے اپنا وہ مبارک خون عبداللہ ابن زبیر کو دیا کہ اسے کسی محفوظ جگہ پہ نا دفنا دو. وہ سائڈ پہ جا کے انہوں نے پی لیا. ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ اس طرح کا ملتا ہے. اس کی صحت میں کلام ہے، اور جو پہلی والی حدیث میں نے بیان کی وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. اس کی سند تو ابو داؤد میں موجود ہے، کچھ حصہ ابو داؤد میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام یوں پیالہ ہوتا تھا آپ کا ایک. تو اس کو بھی اگر کوئی بیان کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے کبھی اپنا خون پلایا نہیں کسی کو، حادثاتی طور پہ کسی نے پی لیا. پیشاب مبارک کا بھی ایک واقعہ ہے. ہاں، پسینہ مبارک کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ام سلیم ایک بڑھیا تھی، حضور ان کے گھر جاتے تھے، انہوں نے اپنا بیٹا انس بن مالک وقف کیا ہوا تھا حضور کی خدمت کے لیے. وہاں حضور سو گئے، آپ کو نیند کی حالت میں کافی پسینہ آتا تھا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ام سلیم نے حضور کے ماتھے سے پسینہ ایک بڑے سے جو تھا کو پیالہ اس میں جمع کیا. حضور کی آنکھ کھل گئی. وہ کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ بہترین خوشبو ہے، ہم اسے اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا. اس کو آپ نے انڈورس کیا، پسینہ مبارک.